زمین کے معمولی ٹکڑے پر نہیں بلکہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں بتائیے جنت کے باغ میں کوئی اپنی مرضی سے داخل ہو سکتا ہے؟ کسی کی چلتی ہے جو اپنی مرضی سے جنت کے باغ میں چلا جائے؟ تو پتا چلا جنت کے باغ میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، وہی آئے ہیں جنہیں رب نے توفیق عطا فرمایا ہے۔ اور اگر شروع سے لے کر اب تک بیٹھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے کریم یہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھ جیسے گناہگار کو دنیا میں جیتے جی جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع عطا فرما دیا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں ابھی کسی صاحب نے کہا کیا نکتہ ہے یا کیا بات ہے، تو ایک بات اور عرض کر دوں اسی ضمن میں اگر اجازت ہو آپ کی تو۔ علماء یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، توجہ سے سننا۔ کل قیامت کے دن جنتی جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی حساب کتاب مکمل ہوا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں جھونک دیے گئے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن یہ تو ہوگا کہ بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جہنم میں چلا گیا تھا، جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جنتی جنت میں داخل کر دیا جائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالا جائے۔ تو قیامت کے دن بعض جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن جو جنت میں ایک بار چلا گیا پھر اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اب میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، اب جنہیں رب نے جیتے جی جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دے دیا ہے تو ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، مرنے کے بعد بھی رب جنت ہی عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، شہنشاہ خطابت۔ کسی اور کا قول نہیں، میرے نبی کا فرمان۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں ذکر کی محفل سجتی ہے زمین کا وہ ٹکڑا جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، وہ لوگ جو ہر چیز میں لاجک تلاش کرتے ہیں، آج بہت سارے نوجوان ہیں، آپ کے یہاں گاؤں میں تو شاید نہ ہو لیکن جو شہروں میں رہتے ہیں تو بہت سارے شہروں میں رہنے والے نوجوان علماء کی تقریریں کم سنتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کا بیان سنتا ہے، کوئی انجینئر کا بیان سنتا ہے۔ اب بتائیے تقریر کرنا یہ ڈاکٹر اور انجینئر کا کام ہے کہ علماء کا کام ہے؟ جی، تو جس کا جو کام ہے وہ کام کرے تو کام پرفیکٹ ہوگا، اور اگر جس کا جو کام نہیں ہے وہ کام کرنا شروع کر دے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹری اور انجینئری چھوڑ کر تقریر کرنا شروع کر دیں، دین کا کام کرنا شروع کر دیں تو پھر جانتے نتیجہ کیا ہوگا؟ نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان۔ تو بہت سے لوگ جو ڈاکٹر انجینئر کی تقریر کرتے ہیں، تھوڑا دنیا دیکھ لیتے ہیں، وہ ہر چیز میں لاجک کو ڈھونڈتے ہیں، لاجک۔ اگر یہ جنت کا باغ ہے تو جنت کے باغ کی طرح کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ نیچے مٹی ہے، اوپر شامیانہ ہے، دائیں بائیں جو ساتھ آئے تھے وہی بیٹھے ہیں۔ اگر جنت کا باغ ہے تو جنت کے باغ جیسا کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو جو لوگ لاجک ڈھونڈتے ہیں ہر چیز میں، ان لاجک ڈھونڈنے والوں کی اصلاح کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں چاہے نیچے والے ہوں چاہے اوپر والے ہوں، ان میں سے کسی نے ماتھے کی نگاہ سے جنت دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، تو ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں۔ جس نے دیکھا ہے اسی نے اس کو جنت کا باغ کہا ہے، جس نے دیکھا ہے اسی نے اس کو جنت کا باغ کہا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔
تو ہم کون ہوتے جج کرنے والے کہ جنت کا باغ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھے اور آسان کر دیں۔ میرے آقا جب معراج کے سفر سے واپس آئے مکہ معظمہ تو صحابہ اکرام نے گھیر لیا اور صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ابو لہب باتیں بناتا ہے، عتبہ شیبہ تانا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اس اللہ کو مانتے ہو جس کو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تم جس خدا کی بات کرتے ہو تم نے اس کو کبھی دیکھا ہے، اس کی آواز کو سنا ہے، اس کو کبھی محسوس کیا ہے؟ تو جب تم نے دیکھا ہی نہیں تو اس کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ معاذ اللہ، ہمیشہ ہمیں چھیڑتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، آپ تو دیکھ کر آ گئے ہیں نا، تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمارا رب کیسا دکھائی دیتا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ دکھتا کیسا ہے تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔ تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ ارے کوئی مثل ہو تو مثال دوں کہ اللہ ایسا دکھائی دیتا ہے، یعنی تمہیں سمجھانے کے لیے کیا بتاؤں؟ کوئی مثل ہو تو مثال دوں کہ اللہ ایسا دکھائی دیتا ہے۔ تو جانتے صحابہ میرے نبی کا جواب سن کر ایک زبان ہو کر بے ساختہ پکار اٹھے، اور کیا پکار اٹھے؟ صحابہ ایک ساتھ پکار اٹھے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ تو ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا، مانتے ہو نا؟ ہم نے تو جنت کو بھی نہیں دیکھا، مانتے ہو نا؟ ہم نے تو قبر کے سوال جواب کو بھی نہیں دیکھا، مانتے ہو نا؟ ہم نے تو قیامت کو بھی نہیں دیکھا، مانتے ہو نا؟ ہم نے تو فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، مانتے ہو نا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ وحی کا نزول ہوتے ہم نے تو نہیں دیکھا، بس نبی نے کہہ دیا رب کا کلام ہے، ہم نے مان لیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ تو جب رسول اللہ کے کہنے پر ہم نے جنت کو مانا، جہنم کو مانا، قیامت کو مانا، محشر کے حساب کتاب کو مانا، جنت کی نعمتوں کو مانا، اللہ کو مانا، فرشتوں کو مانا، تو کیا بتائیے اسی رسول اللہ کے کہنے پر ہم اسے جنت کا باغ نہیں مانتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، تو رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ابھی یہ تمہید ہے، میں اپنے عنوان کی طرف چلوں گا، میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ اچھا، جنہوں نے میرا بیان پہلے کہیں سنا ہو لائیو یا کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر، وہ جانتے ہیں کہ میں نعرے والی تقریر نہیں کرتا، میں لوگوں کے ایموشن سے کھیل کر جذبات کو گرم کر کے نعرے نہیں لگواتا، میں اصلاحی تقریر کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں قوم کو کچھ دے کر جاؤں، میری کوشش۔ اور جانتے کیوں؟ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں، توجہ سے سننا، اور یہ جو بچے جن کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، یہ بچے یہاں سے نکل کر دین کا کام کریں گے، دین کے دائی بنیں گے، کہیں پر امامت کریں گے، کہیں خطابت کریں گے، کہیں مدرس بنیں گے۔ یہ بچے بھی اچھی طرح سے میری بات ذہن میں محفوظ کر لیں، اور علماء اکرام بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور آپ بھی سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں، اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو اور 200 لوگ تمہاری تقریر کو سنتے ہیں، یہاں تو 200 سے زیادہ لوگ ہیں، بتائیے نا؟ اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو اور 200 لوگ تمہاری تقریر کو سنتے ہیں، اور 1 گھنٹے کی تقریر میں اگر تم نے قوم کو کچھ نہیں دیا، تو تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کر دیے، تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کر دیے۔ تو اسی لیے میں باتیں کرتا ہوں اصلاحی، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں قوم کو کچھ دے کر جاؤں، صرف محفل نعروں کے نظر نہ ہو جائے، بلکہ لوگوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ تو اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب جو بات تمہید کے طور پر عرض کر رہا تھا، آئیے اس کو مکمل کروں۔ تو اس وقت ہم جنت کے باغ میں بیٹھے، کہاں بیٹھے ہیں؟ جن کا دل گواہی دیتا ہے وہ بلند آواز سے کہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ اچھا، لینگویج پرابلم تو نہیں ہے نا؟ اتنی اردو تو سمجھ میں آتی ہے؟
میں ایک بار پاسکوڑا کی طرف گیا تھا تو وہاں پر ایک مفتی صاحب کے تقریر سے پہلے حضرت نے مجھ سے کہا کہ آپ تھوڑا اردو آسان بولنا. تو میں کہا حضرت میں بالکل عام فہم زبان میں ہی بیان کرتا ہوں جو سب کو سمجھ میں آئے. تو انہوں نے کہا اور آسان کر دینا. میں نے کہا جیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا جیسے شوہر مت کہنا، پتی کہنا، پتی کہنا، جنت مت کہنا، سورگ کہنا. تو میں نے کہا اردو میں بیان کرنا ہے کہ سنسکرت میں کرنا ہے؟ میں نے کہا اب مسلمان کو جنت بھی نہیں سمجھے گا، مسلمان عورت کو شوہر بھی نہیں سمجھے گا. تو میں نے کہا میں ایسے تو نہیں کر سکوں گا تقریر، کیونکہ جیسے کرتا چلایا وہ میرے لیے آسان ہے. اب میں اس کو ہندی سوچنا شروع کر دوں کہ اس کو ہندی میں کیا کہیں گے، تو یہاں وہ مسئلہ تو نہیں ہے نا. تو جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہی بات؟ جن کو سمجھ میں آ رہی ذرا کہ سبحان اللہ. اب میرے سوال کا جواب دے. جیسے سبحان اللہ کا اسی لیول پر جواب ہونا چاہیے. ہم وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کے باغ میں. اب یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد ہمیشہ یاد رکھنا، جنت کے باغ سے جب اٹھ کر جاؤ گے تو اب طے کر کے جانا کہ اب جہنم میں جانے والا کام نہیں کرنا ہے. رب نے جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دیا تو جنت کے باغ سے نکلنے کے بعد اب جہنم والا کام نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ. میں مثال دوں، شب برات میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رات اللہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یعنی بڑے بڑے پاپی اس رات معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس رات اگر کسی شرابی کی، اس رات کسی اگر جواری کی، اس رات اگر کسی گناہگار کی معافی ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا اس رات. اب صبح اٹھ کر پھر سے نئے سرے سے گناہ کرنے لگے تو کیا بتائیے جو کچھ معاف ہوا تھا اب وہ آگے والا بھی سب معاف ہو جائے گا؟ جی ارے جب 15 شعبان کی رات آئی تو رب نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے گناہ سے بچنا ہے. اب اگر پھر سے شراب پینے لگے، جوا کھیلنے لگے، گالیاں دینے لگے، ڈانس کرنے لگے تو اس رات جو انعام ملا تھا اس سے محروم ہو جائے گا. اب پچھلی رات اللہ نے تو سارے گناہ معاف کر دیے کہ نئے سرے سے پھر نام اعمال میں تو نے لکھوانے شروع کر دیے. تو ہم بھی یہاں سے اٹھیں گے تو یہ طے کر کے اٹھیں گے کہ میرے کریم تو نے مجھ جیسے گناہگار کو جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دیا، یہ تیرا مجھ پر بے پناہ کرم اور احسان. اب جنت کے باغ سے نکل کر گھر جاؤں گا، بازار جاؤں گا، دکان میں جاؤں گا، شادی بیاہ میں جاؤں گا تو مولا اب میں جنت کے باغ سے اٹھ کر آ رہا ہوں، اب میں جہنمیوں والا کوئی کام نہیں کروں گا کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آئیے اپنے اصل عنوان کی طرف چلتا ہوں. اجازت ہے آپ کی؟ اب آپ میرے کچھ سوالوں کا جواب دیں. میں سوال کروں گا تاکہ آپ سب میرے ساتھ انوالو ہو جائیں. یہ نہیں کہ میں اکیلے تقریر کرتا رہوں اور آپ بیٹھے بیٹھے سنتے. آپ کو انوالو کرنا ہے تقریر میں. آپ مجھے بتائیں یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں یہ آنکھیں آپ کو کس نے دی ہیں؟ جی بس 8 آدمی کہہ رہے ہیں اللہ نے، باقی لوگوں کو کسی اور سے ملی ہے کیا؟ سارے گواہی دیتے ہیں کہ آنکھ دینے والا اللہ ہے تو سب ایک زبان ہو کر کے اللہ نے. ہمیں آنکھیں کس نے دی؟ آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ ہمیں زبان کس نے دیا؟ زبان کو بولنے کی طاقت کس نے دی؟ ہمیں کان کس نے دیے؟ کانوں کو قوت سماعت کس نے دیا؟ ہمیں ہاتھ اور پیر کس نے دیے؟ سینے میں دل کس نے رکھا؟ دل کو دھڑکنے کی طاقت کس نے دی؟ جسم کے اندر رگوں کا جال کس نے بچھایا؟ جسم کے اندر خون کو کس نے دوڑایا؟ آپ بتائیے یہ ساری چیزیں ہمیں رب نے عطا کی ہیں. زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا کون؟ عزت و ذلت دینے والا کون؟ دیکھیں پھر دھیرے ٹھنڈے ہو گئے نا. اور یہ بھی میں بتا دوں اس کا ریزن کیا یہ بھی بتا دوں. حدیث شریف میں آتا ہے، توجہ سے سننا، اصلاح کرنے آیا ہوں کچھ سکھانے. حدیث شریف میں آتا ہے میرے نبی فرماتے اللہ جب تک اپنے بندے کا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں کرتا تب تک دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق نہیں دیتا. جو میرے ساتھ 8 بار اللہ کہہ چکے ہیں
اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے 7 بار اللہ کہنا قبول کیا تو 8ویں بار کی توفیق دی، اور جو ایک ہی بار بولا اور پھر خاموش ہو گیا سمجھو کہ پہلا بھی اس کا قبول نہیں ہوا، جو 2 بار بول کر خاموش ہوا سمجھو پہلا قبول ہو گیا دوسرا نہیں ہوا، اور جو بولتا جا رہا ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے اللہ کہنے کی توفیق دی کیونکہ تو نے پچھلی بار اللہ کہنا قبول فرما لیا۔ ارے غوث اعظم فرماتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں میں نہ چاہوں تو کوئی میرا نام نہیں لے سکتا، یعنی میرا نام بھی میری مرضی سے وہ لیتا ہے، اگر میں نہ چاہوں تو میرا نام نہیں لے سکتا۔ اب غوث اعظم کو رب نے اتنی طاقت دی کہ بن غوث اعظم کی مرضی کے ان کا کوئی نام نہیں لے سکتا، تو اللہ کا نام کیا کوئی یوں ہی لے سکتا ہے؟ تو جتنی بار اللہ کہیں گے یہ اس بات کی ضمانت ہے اللہ نے آپ کا اللہ کہنا قبول فرما لیا ہے۔ زمین و آسمان کا خالق و مالک کون ہے؟ زمین کا بچھونا بچھانے والا کون؟ آسمان کا شامیانہ لگانے والا کون؟ ہمارے لیے ہوائیں چلانے والا کون؟ ہوا میں آکسیجن پیدا کرنے والا کون؟ رگوں میں خون کو دوڑانے والا کون؟ ہم سوئے چاہے جاگے ہر حال میں دل کو دھڑکانے والا کون؟ ہماری سانسوں کو چلانے والا کون؟ رات سونے کے بعد صبح جگنے کی مہلت دینے والا کون؟ زمین سے سبزہ اگانے والا کون؟ ہمیں گھر بار بیوی بچے دینے والا کون؟ ہمیں عزت و وقار و مقام دینے والا کون؟ ہمیں روزی روزگار دینے والا کون؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، زندگی اور موت اس کے دستے قدرت میں، عزت و ذلت اس کے دستے قدرت میں، بیماری اور شفا اس کے دستے قدرت میں، وہ جسے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اب تک جو ملا اللہ نے دیا، ہمیں جو مل رہا ہے اللہ ہی دینے والا ہے، اور آئندہ زندگی بھر جو ملے گا اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دو، جو اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم بطور بحیثیت مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا بھی اللہ ہے، عزت و ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، بیماری اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ ہم جب ان تمام چیزوں کی گواہی دیتے ہیں تو اب میرے سوال کا جواب دو، ہر چیز مانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، ہر نعمت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، مال و دولت دینے والا اللہ۔ تو اے مسلمانوں مجھے بتاؤ، اللہ کا دیا سب کچھ آپ کے پاس ہے، تو جس اللہ نے انگنت چیزیں آپ کو دی ہیں صبح شام اسی اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے ہو آپ؟ گواہی دے سب اسی نے دیا، اور پھر اسی کی نافرمانی دن رات، اسی سے بغاوت۔ آج قوم مسلم کی پوزیشن جانتے ہو کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، اللہ رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہم کرنے کو تیار نہیں، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہم بچنے کو تیار نہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ دن اور رات میں 5 وقت نماز پڑھو، کتنے % مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں حکم دیا گیا کہ جھوٹ مت بولو، کتنے % مسلمان ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں؟ ہم سے کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرو، کتنے % مسلمان ہیں جو قرآن کی تلاوت سال بھر میں کبھی بھی کرتے ہوں؟ ہم سے کہا گیا کہ ناچ گانے سے بچو، کتنے % مسلمان ہیں جو ناچ گانے سے بچتے ہیں؟ ہم سے کہا گیا غیبت چغلی مت کرو، کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ شراب کے قریب مت جاؤ، کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ زنا کے قریب مت جاؤ، کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ سود کے قریب مت جاؤ، کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ جوئے کے قریب مت جاؤ، کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ اللہ رسول نے جن کاموں کا حکم دیا کہ یہ کام کیا کرو ہم وہ کام کرتے نہیں، اور جن کاموں سے کہا کہ ان کاموں سے بچو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ہم ان کاموں سے بچتے نہیں۔ آپ بتائیے جو مسلمان دن رات اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کرتا ہو، کیا اللہ ایسی قوم کو عزت عطا فرمائے گا؟
میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ سوال میں مہاراشٹر میں نہیں پوچھ سکتا، یہ سوال میں کچھ اور اسٹیٹ سے جہاں نہیں پوچھ سکتا، آپ کے ویسٹ بنگال میں یہ سوال پوچھ سکتا ہوں۔ اگر کوئی سادھو، اگر کوئی پنڈت میرے نبی کی گستاخی کرے، میرے نبی کو معاذ اللہ برا بھلا کہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جی، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پولیٹیشین ہو یا پنڈت ہو، جب بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مومن کا کلیجہ چھل جاتا ہے، مومن کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میری قوم کے جوانوں بتاؤ، ارے وہ لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں، جو میرے نبی کی عظمت کو جانتے نہیں، جو میرے نبی کے مقام و مرتبے کو جانتے پہچانتے نہیں، ایسے مشرکین یہود و نصارہ اگر میرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے ارے ان کے بکواس کرنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہماری دن و رات کتنی حرکتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو نبی کی عظمت جانتا نہیں، نبی کا مقام جانتا نہیں، وہ میرے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کرے تو ہمیں تکلیف۔ ہم نے تو ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو ان کو اللہ کا آخری نبی مانا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو مل رہا ہے انہی کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اب بتائیے، جن کا کلمہ ہم پڑھیں، جن کی عظمت و مقام کو ہم جانتے ہیں، ہم خود دن اور رات اتنے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی پنڈت یا پولیٹیشین بکواس کرتا ہے تو رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، ہم کو ہوتی ہے، لیکن ہم جب شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں، نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، حرام و ناجائز کام میں ملوث ہوتے ہیں، تو کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ایک ایک کر کے 5 وقت کی نماز قضا کرتے ہو، کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اے 11ویں منانے والوں، 12ویں منانے والوں، گاؤں کے جلسے میں چندہ دے کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں، کسی شاعر اسلام کو داد کی شکل میں 100-200 دے کر بہت بڑی نیکیاں کمالی اس بات کا دعویٰ کرنے والوں یا غلط فہمی میں مبتلا ہونے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیں۔ نبی کی میلاد کے موقع پر ہم جھنڈا لگاتے ہیں، آپ کے یہاں لگتا ہے کہ نہیں؟ لائٹیں لگاتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو میلاد النبی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم نبی کی میلاد پاک کے موقع پر یہ جتنی چیزیں کر رہے ہیں رسم و رواج کے نام پر، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا رسول اللہ نے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے؟ نبی نے کہا 12ویں کا جھنڈا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی نے کہا چائنا کے بلب میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی نے کہا 12ویں کا حلوہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نیاز اور جلوس اور جلسہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان چیزوں کا انکار کرتا ہوں، میں خود بھی جلوس میں جاتا ہوں، میں نبی کی میلاد پاک کے موقع پر پورے انڈیا میں تقریر کے لیے جاتا ہوں، میرے گھر پر بھی لائٹیں اور جھنڈے لگتے ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمایا ہے۔ جن نمازوں کو تم چھوڑے بیٹھے ہو، نبی نے ان نمازوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مجھے بتائیں، آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں کہ یزید کے؟ سنیں یا سمجھے نہیں شاید آپ، پھر ایک بار پوچھتا ہوں، سب بلند آواز سے جواب دیں، یزید کے ماننے والے ہیں ہم یا حسین کے؟ اب بتائیے، امام حسین شریعت کے پیچھے چلتے تھے کہ طبیعت کے پیچھے؟ جی، ہم ہیں حسینی لوگ، ہمارا کام ہے کہ اپنے امام کے نقش قدم پر چلیں، لیکن ہم حسینی ہو کر حسین کے نقش قدم پر نہیں، امام حسین کے دشمن یزید پلید کے نقش قدم پر۔ یاد رکھنا سنیوں،
شریعت کے پیچھے پیچھے چلنا امام حسین کا کام ہے، اور طبیعت کے پیچھے پیچھے چلنا یزید پلید کا کام ہے۔ شریعت کی خاطر سب کچھ لٹا دینا یہ امام حسین کا کام ہے، اور طبیعت کے لیے شریعت کو پیٹ پیچھے اٹھا کر پھینک دینا یزید پلید کا کام ہے۔ رات بھر ناچ گانے سننا یہ یزید پلید کا کام ہے، اور رات بھر قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا سجدہ کرنا یہ امام حسین کا کام ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے یہاں محرم میں کربلا والوں کے نام پر نہ جانے کتنی رسمیں کی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں تعزیہ بھی ہے، ڈول نگاڑا بھی ہے، ہمارے یہاں کربلا بھی بنا ہے، نظر و نیاز و فاتحہ بھی ہے، علم بھی اٹھا رہی ہیں، فقیر بھی بنا رہی ہیں، اور نہ جانے کتنی رسمیں کر رہی ہیں کربلا والوں کے نام پر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنی چیزیں آج کربلا والوں کے نام پر ہم کرتے ہیں، امام حسین نے اس کا حکم دیا ہے۔ امام حسین نے کہا تھا کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ ارے حسین نے کربلا کے تپتے صحرا میں 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر اپنی گردن کو کٹا کر بتا دیا، اے قیامت تک آنے والے میرے نانا کے امتیوں، دیکھ لو حسین کو جان پیاری نہیں ہے، حسین کو بیٹا پیارا نہیں ہے، حسین کو وطن پیارا نہیں ہے، حسین کو کرسی پیاری نہیں ہے، حسین کو طبیعت پیاری نہیں ہے، حسین کو سب سے زیادہ پیار ہے تو نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے پیار ہے۔ حسین سب کچھ لٹانا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ زندہ باد۔ رات کا اندھیرا چاہتا تو یزید کے محل سے ڈھول گھنگرو کی آواز آتی تھی، اور رات کا اندھیرا چاہتا تو امام حسین کے خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ فجر کی اذان ہوتی تو یزید شراب کے نشے میں بستر پر دھت پڑا ہوتا، اور امام حسین جب فجر کی اذان ہوتی اپنے گھر سے نکلتے تھے اور مسجد نبوی شریف میں جا کر لوگوں کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دو، ہر صبح سویرے اٹھ کر اپنے چہرے سے داڑھی کو منڈانا یہ حسین کا کام ہے کہ یزید کا کام ہے؟ ناچ گانے سننا حسین کا کام ہے کہ یزید کا کام ہے؟ دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نگاہیں ڈالنا حسین کا کام ہے کہ یزید کا کام ہے؟ گناتے ہو ہر چیز یزید کا کام، یزید کا کام، یزید کا کام، لیکن اپنے اندر جھانک کر دیکھو تو پتہ چلے گا امام حسین والے کوئی کام ہم کرتے نظر نہیں آتے۔ ہم دشمنی کرتے ہیں یزید سے، محبت کرتے ہیں حسین سے، اور سارے کام وہی کرتے ہیں جو یزید پلید کرتا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ارے کوئی کسی فلم سٹار سے محبت کرنے لگ جائے نا تو اس کی طرح ہیئر اسٹائل بن لیتا ہے، اسی کی طرح کپڑے سلا لیتا ہے، اسی کی طرح بریسلیٹ پہن لیتا ہے، اسی کی طرح بالی پہن لیتا ہے۔ اگر کسی شرابی، زانی، نچنیے، گویے، فلم سٹار یا کرکٹر یا کسی سپورٹس پرسن یا ماڈل سے کوئی محبت کرنے لگ جائے تو میری قوم کے جوان لڑکے لڑکیاں اسی کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم امام حسین سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں امام حسین کی محبت کا، ان کے نام پر کچھ مل جائے تو کھا لیں گے، ان کے نام پہ نعرہ بھی لگا لیں گے، ان کے نام پر بھیڑ بھاڑ بھی کر لیں گے، ان کے نام پر 100-200 چندہ بھی دے دیں گے، لیکن حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا امام حسین کی محبت حلوے، زردے، پلاؤ، شربت میں نہیں ہے۔ امام حسین کی محبت تعزیہ، علم اٹھانے میں نہیں ہے۔ امام حسین کی محبت جلسے جلوس، نعروں چندوں میں نہیں ہے۔ امام حسین کی محبت اگر واقعی محبت ہے تو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج قوم مسلم میں 2 برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تھکے تو نہیں آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی آپ کو؟ قوم مسلم میں 2 برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور وہ 2 برائیاں کون سی ہیں؟ قوم مسلم کا نوجوان نشاور چیزوں کی طرف جا رہا ہے، شراب، گانجا، چرس، ایم ڈی، کورکس، وائٹنر، افیم، ہیروئن، براؤن شوگر، بٹن، جس کی رسائی جہاں تک جس کی اوقات جتنی۔ میری قوم کا جوان نشاور چیزوں کی طرف جاتا ہے۔
اور قوم مسلم کی نوجوان بچیاں بے حیائی کی طرف، بے غیرتی کی طرف، عریانیت کی طرف، بے پردگی کی طرف. اور نتیجہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کہوں گا علماء کی موجودگی میں 8-10 سال پہلے، 15-20 سال پہلے ہمارے پاس لوگ آ کر اپنے جوان بیٹوں کی شکایت کرتے تھے. بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، بیٹا رات بھر آوارہ گردی کرتا ہے، بیٹا بہت جھوٹ بولنے لگ گیا ہے، بیٹا باپ سے بدتمیزی کرنے لگ گیا ہے. کل تک لوگ آ کر اپنے جوان بیٹوں کی شکایت کرتے تھے، لیکن اب ہم اتنی ترقی کر لے گئے ہیں کہ اب تو مسلمانوں کی 15, 16, 17 سال کی بچیاں اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو اڑایا کرتی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. مسلمانوں کی بیٹیاں اس کے ساتھ دیکھو منہ اٹھا کر بھاگ رہی ہیں. سوشل میڈیا پر دیکھے روزانہ خبریں آتی ہیں. قوم مسلم کا نوجوان صرف اللہ رسول کا نافرمان نہیں، اپنے ماں باپ کا بھی باغی ہو رہا ہے، شرابی، جواری، زانی ہو رہا ہے. کیا بتائیے 24 گھنٹے جو قوم اللہ رسول کی نافرمانی کرے گی، اللہ اس قوم کو عزت عطا فرمائے گا؟ یاد رکھنا مسلمانوں، ہماری تاریخ اسی ہندوستان کی اٹھا کر دیکھ لے. ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 800 سال تک کلمہ پڑھنے والوں نے حکومت کی ہے، لیکن وہ حکمراں بھی کیسے تھے؟ 800 سال تک جو حکومت کرنے والے تھے وہ بادشاہ بن کر بیٹھتے تھے اپنی کرسی پر، وہ عدل و انصاف کرتے تھے، رعایا پروری کرتے تھے. وہ دن بھر بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ کر ایسے بادشاہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے تھے، اور جب رات کا اندھیرا چھاتا تھا تو وہی بادشاہ وقت دنیا سے کٹ کٹا کر رات بھر مسلح پر بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کرتا تھا، توبہ استغفار کرتا تھا. وقت کا بادشاہ بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، وقت کا بادشاہ بھی تھا، مسجد کا امام بھی تھا، وقت کا بادشاہ بھی تھا، تراویح بھی وہی سنایا کرتا تھا. جب تک ایسے بادشاہ ہندوستان کی سرزمین پر موجود تھے، اللہ نے تخت و تاج عطا کیا تھا، بادشاہت عطا کی تھی، اقتدار عطا کیا تھا، حکومت و طاقت عطا کی تھی. لیکن جب سے ان کی نسلوں میں نچنیے، گویے، شرابی، زانی، جواری پیدا ہو گئے، جب سے ایسے لوگ پیدا ہونے لگے، نتیجہ کیا ہوا؟ جنہیں اللہ نے تخت و تاج عطا کیا تھا، تخت و تاج سے اتار کر اللہ نے انہیں ٹھوکروں پر ڈال دیا ہے. اللہ نے تخت و تاج سے اٹھا کر انہیں زمین پر پھینک دیا ہے. اے میری قوم کے جوانوں، میں آپ سے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، اگر آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، ہم نے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے راستے پر چلنے والا نہیں بنایا، تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہماری نسلیں اس سے برا دور دیکھیں گی، ہماری نسلیں اس سے بدترین دور دیکھیں گی. اور یاد رکھنا مسلمانوں، آج کم سے کم ہم یہاں بیٹھ کر غزہ والوں کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، فلسطین والوں کو دیکھ کر ہمیں درد و تکلیف تو ہوتی ہے. اگر ہم نے آج ہوش کے ناخن نہیں لیے اور رب کی بارگاہ میں ہم نے سچے دل سے توبہ نہ کی، تو یاد رکھنا کل وہی سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. تمہارے خون سے ہولی کھیلی جائے گی اور تمہاری لاشوں پر رونے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی یوشع علیہ السلام پر وحی نازل کیا، یوشع ان قریب تیری امت پر میرا عذاب آنے والا. یوشع علیہ السلام عرض کرتے، مولا میری امت کے گناہ گاروں پر تیرا عذاب آئے گا نا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں یوشع، تیری پوری امت پر میرا عذاب آئے گا، پوری امت پر. یوشع علیہ السلام عرض کرتے، مولا میری امت میں 60,000 تیرے میرے نافرمان، تیرے میرے باغی، نہ تیری سنتے ہیں نہ میری سنتے، لیکن 40,000 نیک ہیں، 40,000 میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، 40,000 تیرا سجدہ کرنے والے ہیں، 40,000 میرے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں. تیرا عذاب ان 60,000 گناہ گاروں پر آئے گا نا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں یوشع، میرا عذاب تیری پوری امت پر آئے گا، پوری امت پر. اللہ کے نبی کانپ گئے، عرض کرتے مولا وہ 60,000 حقدار ہیں عذاب کے، وہ تیرے باغی اور غدار حقدار ہیں عذاب کے، لیکن 40,000 کا کیا قصور؟ وہ تو نیک ہیں، کل پڑھنے والے ہیں، وہ تو باتیں بھی مانتے
پھر آخر ان پر عذاب کیوں آئے گا؟ تو جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا یوشا 60,000 واقعی تیرے اور میرے باغی اور نافرمان ہیں، عذاب کے وہ حقدار ہیں، لیکن جو 40,000 ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جن 60,000 لوگوں کے